بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکثر لوگوں کا ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، اللہ کا ذکر بھی کیا، تہجد بھی پڑھی، نمازیں بھی پڑھی، لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو سنو، اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے، اور آپ کو وہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اس پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یقین رکھو، دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تمہاری دعاؤں کو نصیب سے ہارنے نہیں دے گا۔ قرآن میں خود اللہ فرماتا ہے، اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے محسن ہیں، اور بے شک اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے۔ اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں ہم کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کے بہترین دے گا؟ ایک بات یاد رکھو، اللہ نے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ تمہاری رہنمائی، حفاظت اور حاجت روائی کا ذمہ بھی خود ہی لیا ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اگر اس نے آزمائشوں میں ڈالے ہوئے ہے تو کچھ سوچا ہوگا۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی۔ تمہیں لگتا ہے کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم اور میں غلطی کر سکتے ہیں، مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے تمہاری غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل نہیں تھے۔ وہ تمہیں اس مشکل گھڑی میں جہاں تم سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے لاتا ہے اسی لیے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا، کچھ چیزیں بس دعا کی محتاج ہوتی ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے ہی رہتا ہے۔ اور یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ صبر کرنے والے کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ بس تم صبر کر لو، یہ سوچ کر کے جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مصلحت اور تمہاری بہتری ہے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کر دے گا۔ جانتے ہو، جب اللہ تمہاری ناممکن دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوگا تو تمہیں یہ حیران کن نشانیاں ظاہر ہوں گی جو تمہاری دعاؤں کے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کر دیں گی۔ جب تمہاری خواہشات اور تمہاری طلب تمہیں نیکیوں کی طرف راغب کرنے لگے اور تم اللہ کے خوف سے آنسو بہانے لگو تو سمجھ لو کہ تم ہی وہ خوش نصیب ہو جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دو چنا کرتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہارا صبر اعلیٰ شاخوں پر پھل لانے ہی والا ہے، اور اللہ تمہیں دنیا کی وہ تمام خوشیاں عطا کرنے والا ہے، اور عن قریب تمہارے دلوں کے ہر گھاؤ کو اپنی محبت کے مرہم سے بھر کر تمہاری مانگی ہر دعا پر اپنی کن کی مہر لگانے والا ہے۔
جو تمہاری زندگی کی ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دے گی۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے جو اپنی دعاؤں قبول ہونے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول کرے اور زندگی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔